الله الرحمن الرحيم وأما الصدق فقد شاع في الأقوال الخاصة ويقابله الكذب وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع ومعنى حقیته مطابقۃ الواقع ایاہ۔ بچوں، کل متن کی عبارت تھی قال اہل الحق۔ اس عبارت کے ذیل میں شارح نے حق کا معنی بیان کیا تھا اور حق کا استعمال بتلایا تھا۔ آج حق اور صدق یہ دونوں باہم مترادف ہیں۔ آج صدق کا استعمال بتلا رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ صدق کا استعمال صرف اقوال میں ہوتا ہے۔ صدق کا استعمال عقائد، ادیان اور مذاہب ان تینوں میں نہیں ہوتا ہے، صرف اقوال میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بولا جاتا ہے الاقوال الصادقہ، یہ نہیں بولا جاتا ہے العقائد الصادقہ یا الادیان الصادقہ یا المذاہب الصادقہ، یہ نہیں بولا جاتا ہے۔ تو صدق کا استعمال عقائد، ادیان، مذاہب میں شاذ و نادر ہے، بہت کم ہے۔ اس کا استعمال صرف اقوال میں ہوتا ہے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حق کا استعمال عام ہے اور صدق کا استعمال خاص ہے۔ حق کا استعمال عام ہے اس لیے کہ اس کا استعمال اقوال، عقائد، ادیان، مذاہب چاروں میں ہوتا ہے، اور صدق کا استعمال خاص ہے اس لیے کہ اس کا استعمال صرف اقوال میں ہوتا ہے۔ تو حق اور صدق کے درمیان استعمال کے اعتبار سے تو فرق ہے، مگر حق اور صدق کے درمیان معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر معنی کے اعتبار سے کوئی فرق ہوتا تو جس طرح شارح نے حق کا معنی بیان کیا، صدق کا بھی معنی بیان کرتے، مگر شارح نے صدق کا معنی بیان نہیں کیا ہے۔ حق کا معنی تو بیان کیا مگر صدق کا معنی بیان نہیں کیا۔ تو دونوں کا معنی بیان نہیں کیا، صدق کا معنی بیان نہ کر کے شارح نے اس بات پہ اشارہ کیا کہ حق اور صدق دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں مترادف ہے، اس لیے دونوں میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ حق کا استعمال بھی بتایا اور صدق کا استعمال بھی بتایا۔ حق کا استعمال عام ہے، صدق کا استعمال خاص ہے۔ تو دونوں کے درمیان استعمال میں فرق ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی بات شارح نے کہی ہے، اور یہ کہا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے اور صدق کے مقابلے میں کاذب آتا ہے۔ صدق کے مقابلے میں کذب بولا جاتا ہے اور حق کے مقابلے میں باطل بولا جاتا ہے، یہ کہا ہے ماتن نے۔ دیکھو ترجمہ۔ اور بہرحال صدق تو اس کا استعمال صرف اقوال میں شائع ضائع ہے، صرف اقوال میں اس کا استعمال عام ہے، شاع من عام، اور بہرحال صدق تو اس کا استعمال صرف اقوال میں عام ہے۔ یہ لفظ خاصتاً سے بتایا کہ اقوال کے علاوہ عقائد، ادیان، مذاہب میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اور صدق کے مقابلے میں کذب بولا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں کذب بولا جاتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ یہاں پر شارح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ حق اور صدق کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف استعمال میں فرق ہے، یہ بتایا۔ اب آگے حق اور صدق کے درمیان فرق اعتباری بتلا رہے ہیں۔
ان دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہاں اعتباری فرق ہے۔ تو فرق اعتباری آگے بتلا رہے ہیں، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع ومعنى حقیته مطابقة الواقع إياه۔ دیکھو اس عبارت میں شارح تفتازانی رحمۃ اللہ نے حق اور صدق کے درمیان فرق اعتباری بتایا ہے۔ فرق اعتباری کا خلاصہ یہ ہے کہ مطابقت باب مفاعلت کا مصدر ہے، اور باب مفاعلت کی ایک خاصیت مشارکت ہے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کا کسی فعل میں شریک ہونا۔ فاعل اور مفعول دونوں کا کسی فعل میں شریک ہونا، یہ خاصیت ہے باب مفاعلت کی۔ تو باب مفاعلت کی جو خاصیات ہیں ان میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے، مشارکت۔ جب مطابقت باب مفاعلت کا مصدر ہے اور مفاعلت کی خاصیت مشارکت ہے تو مطابقت کی خاصیت مشارکت ہوگی، یعنی حکم اور واقع دونوں مطابقت میں شریک ہوں گے۔ مطابق ہونے میں دونوں شریک ہوں گے، کبھی حکم واقع کے مطابق ہوگا اور کبھی واقع حکم کے مطابق ہوگا، کبھی حکم واقع کے مطابق ہوگا اور حکم واقع کے مطابق ہوگا، واقع کبھی حکم کے مطابق ہوگا۔ تو مطابقت کا اعتبار دونوں سے جانب سے، یعنی دونوں مطابق ہوگا، دونوں مطابق ہوگا۔ اگر حکم مطابق ہے تو واقع مطابق، اور اگر حکم مطابق ہے تو واقع مطابق۔ کیا کہا؟ اگر واقع مطابق ہے تو حکم مطابق، اگر واقع مطابق ہے تو حکم مطابق۔ تو دونوں مطابق ہوگا، دونوں مطابق ہوگا، دونوں مطابق ہوگا، دونوں مطابق ہوگا۔ تو دونوں میں فرق اعتباری یہ ہے کہ اگر واقع مطابق ہو اور حکم مطابق ہو، یعنی واقع حکم کے مطابق ہو تو واقع کا حکم کے مطابق ہونے کو حق کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ حق کہا جائے گا۔ وہ حق میں مطابقت کا اعتبار کدھر سے ہوتا ہے؟ واقع کی جانب سے۔ واقع مطابق ہو اور حکم مطابق ہو، واقع کا حکم کے مطابق ہونا، تو مطابق کون ہوا؟ واقع۔ حکم کیا ہوا؟ مطابق، اسم مفعول۔ تو واقع کا حکم کے مطابق ہونا یہ حق کہلاتا ہے، اور حکم کا واقع کے مطابق ہونا، حکم مطابق اور واقع مطابق، تو حکم کا واقع کے مطابق ہونا یہ کیا کہلائے گا؟ صدق کہلائے گا۔ گویا صدق میں مطابقت کا اعتبار حکم کی جانب سے ہوتا ہے۔ کدھر سے ہوتا ہے؟ حکم سے ہوتا ہے۔ تو حکم کے صادق ہونے کا مطلب اس حکم کا واقع کے مطابق ہونا ہے، اور حکم کے حق ہونے کا مطلب واقع کا حکم کے مطابق ہونا ہے۔ تو اگر واقع حکم کے مطابق ہے، اس مطابق ہونا کیا کہیں گے؟ حق۔ اور اگر حکم واقع کے مطابق ہے تو حکم کا واقع مطابق کیا کہیں گے؟ صدق۔ یہ فرق ہے، اور یہ فرق اعتباری ہے کس کے درمیان؟ حکم اور نہیں، غلط کہا، صدق اور حق کے درمیان یہ فرق اعتباری ہے۔ تو پہلے تو بتایا کہ دونوں کو فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں فرق ہوتا تو جس طرح سے انہوں نے حق کا معنی بیان کیا، الحکم المطابق للواقع بیان کیا، کیا صدق کا معنی بیان کرتے، لیکن صدق کا معنی الگ سے بیان نہ کر کے اس بات اشارہ کیا کہ ماتن کے نزدیک دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کو فرق نہیں ہے، اور اس اعتبار سے فرق اعتباری بتا رہے ہیں۔ مان لو تو کوئی فرق ہے، ورنہ فرق نہیں ہے۔ ترجمہ: اور کبھی کبھی ان دونوں کے درمیان، کہ دونوں درمیان حق اور صدق کے درمیان اس طرح فرق بیان کیا جاتا ہے کہ مطابقت کا اعتبار حق میں واقع کی جانب سے ہوتا ہے، اور صدق میں مطابقت کا اعتبار حکم کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو حکم کے صادق ہونے کا مطلب حکم کا واقع کے مطابق ہونا ہے، اور حکم کے حق ہونے کا مطلب واقع کا حکم کے مطابق ہونا ہے۔ یہ فرق اعتباری دونوں میں ہوا۔ آگے چلو بچوں،
حقائق الاشیاء ثابتۃ حقیقت الشیء و ماہیتہ ما به الشیء هو کالحیوان الناطق للانسان بخلاف مثل الضاحک والکاتب مما يمكن تصور الانسان بدونه فإنه من العوارض۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ متن کی عبارت ہے۔ متن کی اس عبارت میں ماتن نے کہا ہے کہ دنیا میں اشیاء ثابت اور موجود ہیں۔ یہ پنکھا ہے، پنکھا ثابت اور موجود ہے۔ یہ تپائی ہے، ثابت اور موجود ہے۔ یہ بلب ثابت اور موجود ہے۔ یہ گھڑی ثابت اور موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پنکھا ہونے کا صرف ہم کو وہم ہے، خیال ہے کہ یہ پنکھا ہے ورنہ پنکھا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خیال ہے کہ یہ گھڑی ہے ورنہ گھڑی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یا اس پنکھا کو ہم پنکھا سمجھیں گے تو پنکھا ہے، اس کو گھوڑا گدھا بیل بکری سمجھیں تو گھوڑا گدھا بیل بکری ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہم جس چیز کو جو سمجھیں وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ پنکھا ہے تو پنکھے ہی ہے، پنکھا کا دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ پنکھا کے ہونے کا ہم کو وہم اور خیال ہے، پنکھا حقیقت بس جو ہے ہی نہیں، پنکھے کا وجود ہے ہی نہیں، بس پنکھے کے وجود کا صرف ہم کو وہم خیال ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ پنکھا ہے اور واقعی میں سچ مچ میں پنکھے کا وجود ہے، ثبوت ہے، یہ پنکھا ہی دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں اشیاء ثابت اور موجود ہیں، اور ان کے ثابت اور موجود ہونے کا دنیا کو علم بھی ہے، جانکاری بھی ہے۔ سوفسطائیہ فرقے کا اس میں اختلاف ہے، آگے آ رہا ہے۔ سوفسطائیہ فرقے میں 3 جماعت ہے، ایک کا نام ہے عندیہ، دوسرے کا نام ہے عنادیہ، تیسرے کا نام لا ادریہ۔ ان تینوں فرقوں کا عقیدہ اشیاء کے بارے میں الگ الگ ہے، وہ عقیدہ آپ کے سامنے تفصیل سے آگے آئے گا۔ ابھی مجھ کو صرف اتنا بتلانا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اشیاء دنیا میں ثابت اور موجود ہے، سوفسطائیہ فرقہ اس سے اختلاف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اشیاء ثابت اور موجود نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اشیاء کے ثبوت اور موجود ہونے کا یقین اور وشواس اور اعتقاد رکھتا ہے، اور ان اشیاء کے ثبوت اور وجود کا علم بھی ہے۔ مگر سوفسطائیہ فرقہ کہتا ہے نہ اشیاء ثابت اور موجود ہے، نہ ان اشیاء کے ثابت اور موجود ہونے کا علم کسی کو ہے۔ یہ متن کی عبارت کا مطلب ہے۔ سوفسطائیہ فرقے میں 3 جماعت ہے، اس کے الگ الگ اعتقادات ہم بعد بتائیں گے جب عبارت وہاں پر آئے گی تب۔ یہاں پر آپ یہ سمجھیے کہ متن کی عبارت میں حقائق الاشیاء ثابت آیا ہے۔ حقائق حقیقت کی جمع ہے۔ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت کسے کہا جاتا ہے؟ شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کی عبارت میں حقیقت اور ماہیت کی تعریف کی ہے، اور حقیقت اور ماہیت کی ایک ہی تعریف کی ہے۔ دونوں کی ایک ہی تعریف کر کے اس بات پہ اشارہ کیا ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کو فرق نہیں ہے، ایک ہی تعریف دونوں کی ہے۔ کیا تعریف کی ہے؟ شارح رحمۃ اللہ نے کہا کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت وہ چیز کہلاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز بنتی ہے۔ مثلا آٹا، آگ، پانی، یہ روٹی کی، یہ آٹا، آگ، پانی، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جس سے روٹی بنتی ہے۔ بس روٹی کی حقیقت و ماہیت کیا ہوگی؟ آٹا، آگ، پانی۔ تو کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت وہ چیز کہلاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز بنتی ہے۔ روٹی کی حقیقت اور ماہیت یہ 3 چیزیں ہیں، کیونکہ انہی تینوں سے روٹی بنتی ہے۔ یہ تپائی ہے، تپائی کس سے بنی؟ لکڑی سے۔ تو لکڑی تپائی کی حقیقت و ماہیت ہے، چونکہ یہ لکڑی سے تپائی بنی ہے، اور جس سے کوئی چیز وہ چیز بنتی ہے وہ اس کی حقیقت ماہیت کہلاتی ہے۔ چونکہ تپائی لکڑی سے بنی ہے، اس سے لکڑی تپائی کی حقیقت و ماہیت ہوئی۔ اسی طرح حیوان اور ناطق، ان دونوں سے انسان بنا ہے، تو انسان انہی دونوں سے بنا ہے،
اور جس سے کوئی چیز بنتی ہے وہ اس کی حقیقت و ماہیت کہلاتی ہے. اس لیے انسان کی حقیقت و ماہیت کیا ہوگی؟ حیوان ناطق. تو کسی شے کی حقیقت و ماہیت وہ چیز کہلاتی ہے جس سے وہ چیز بنتی ہے. کسی بھی چیز سے اگر جو چیز بنے وہ اس کی حقیقت و ماہیت ہوگی. انسان کس سے بنا ہے؟ حیوان ناطق سے. تو انسان کی حقیقت کون؟ حیوان ناطق. تپائی کس سے بنی ہے؟ لکڑی سے. تو تپائی کی حقیقت و ماہیت لکڑی. روٹی کس سے بنی ہے؟ آگ، آٹا، پانی سے. تو آگ، آٹا، پانی روٹی کی حقیقت و ماہیت بھی. تو شارح تفتازانی رحمۃ اللہ نے حقیقت و ماہیت کی تعریف کی ہے. کسی چیز کی حقیقت و ماہیت وہ چیز کہلاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز بنتی ہے. سمجھ میں آئی؟ حقیقت ماہیت کی تعریف میں آئی بات؟ ہاں. اب انسان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. کیونکہ حیوان ناطق انسان کی ذاتیات میں داخل ہے. حیوان ناطق کے بغیر انسان کا تصور ممکن نہیں ہے، برخلاف زاہق اور کاتب کے، کہ زاہق اور کاتب یہ انسان کے عوارض میں سے ہے، انسان کی ذاتیات میں داخل نہیں ہے. زاہق اور کاتب کے بغیر بھی انسان کا تصور ممکن ہے، اس کے بغیر بھی انسان تصور ممکن ہے. کبھی کبھی کوئی آدمی پوری زندگی کبھی نہیں ہنس پاتا ہے مگر وہ انسان ہے. مولانا مجاہد صاحب کو ہنسی بہت کم آتی ہے. پڑھنے کے زمانے میں پڑھتے تھے یہ بالکل نہیں، اب تو کچھ ہنستے بھی تھوڑا وہ، اور پڑھنے کے زمانے میں بالکل مطلق نہیں ہنستے تھے. کتنوں ہی ان کو ہنسائے، لڑکا سب شاگرد ہے، اس میں جانتا ہوں، کتنوں ہی ان کو ہنسائے ان کو ہنسی نہیں آتی تھی. اب کچھ ہنسنے لگے ہیں. اور پوری زندگی کبھی کوئی لکھتا نہیں ہے مگر انسان ہے. دھمڑا انسان ہے کہ نہیں؟ عین الحق انسان ہے کہ نہیں؟ کبھی لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. تو زاہق اور کاتب یہ انسان کی ذاتیات میں نہیں ہے، انسان کے عوارض میں سے ہے. انسان کو کتابت اور ذہن پیش آتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. اور خود ہم لوگوں کے ساتھ بھی کبھی پیش آتا ہے کبھی نہیں بھی آتا ہے. عین الحق اور دھمڑا کی بات تو دور کی رہی، ہم لوگ کبھی آتا کبھی نہیں آتا ہے. ذہن اور کتابت، تو ذہن اور کتابت ہم لوگوں کو پیش آنے والی چیز ہے، عوارض میں سے ہے. مگر حیوان ناطق ہم لوگوں کی ذاتیات میں داخل ہے. حیوان ناطق کے بغیر ہم لوگوں کا تصور ممکن نہیں ہے، مگر زاہق اور کاتب کے بغیر ہم لوگوں کا تصور ممکن ہے. تو جس کے بغیر تصور ممکن ہے وہ عوارض میں سے ہوگا، اور جس کے بغیر تصور ممکن نہ وہ کیا ہوگا؟ ذاتیات میں سے ہوگا. یہ تعریف کی شارح نے حیوان ناطق انسان کی مثال دے کر کے بتایا کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور حیوان ناطق انسان کی ماہیت بھی ہے. تو حقیقت ماہیت دونوں ہے. ترجمہ دیکھو، حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء ثابت اور موجود ہیں. یہ ترجمہ ہوا. کسی شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز بنتی ہے. جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے حقیقت و ماہیت ہے، جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے حقیقت و ماہیت ہے، برخلاف زاہق اور کاتب جیسی مثالوں کے، کہ جس کے بغیر بھی انسان کا تصور ممکن ہے، کیونکہ زاہق اور کاتب انسان کے عوارض میں سے ہے. یہ ترجمہ ہوا. شرع کی عبارت حقیقت الشیء و ماہیت ما به الشیء ہوا. ذرا اس کی ترکیب دیکھ لو. حقیقت الشیء و ماہیت مبتدا ہے، اور ما کے بعد اور بہی سے پہلے بیچ میں یکونو ہے. ما یکون بہ الشیء یکونو ہے. یکونو حقیقت الشیء و ماہیت مبتدا، ما اسم موصول، یکونو فعل ناقص، بہی جار مجرور میں کا متعلق ہوا یکونو فعل کے، الشیء یکونو کا اسم، اس کا دوسرا جو ہوا ہے، اس دوسرا ہوا کے بعد جو دوسرا نہیں بلکہ پہلا ہوا کے بعد جو دوسرا ہوا آ رہا ہے، یہ دوسرا ہوا ضمیر کا مرجع الشیء ہے. تو دوسرا ہوا یہ یکونو فعل ناقص کی خبر ہے. اصل عبارت کی ہوگی حقیقت الشیء و ماہیت ما یکون بہ الشیء ہوا ذالک الشیء. کسی شے کی حقیقت و ماہیت وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز بنتی ہے. تو الشیء یکونو فعل ناقص کا اسم، دوسرا ہوا
ضمیر کا مرجع شے کی لوٹ رہی ہے وہ خبر، اور اسم اور خبر کے درمیان جو پہلا ہوا ہے یہ ضمیر فصل ہے. کیا یہ ضمیر فصل ہے. یہ تو الشیء یکون فعل ناقص کا اسم، دوسرا ہوا ضمیر کا مرجع الشیء ہو رہا ہے وہ اس کی خبر. تو اب پوری عبارت میں ہو جائے گی حقیقت الشیء و ماہیتہ ما یکون بہ الشیء ہوا ذلک الشیء. ترجمہ، کسی شے کی حقیقت اور ماہیت وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز بنتی ہے. یہ ترکیب ہو گئی. جیسے حیوانات انسان کے لیے حقیقت و ماہیت ہے، برخلاف ضاحک اور کاتب جیسی مثالوں کے کہ ان دونوں کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہے، کیونکہ یہ دونوں انسان کے عوارض میں سے ہیں، مگر حیوانات انسان کے عوارض میں سے نہیں بلکہ انسان کے ذاتیات میں سے ہے. تو جو کسی چیز کی ذاتیات میں سے ہو وہ اس کی حقیقت و ماہیت کہلاتی ہے، اور جو عوارض میں سے ہو وہ حقیقت و ماہیت نہیں کہلاتی ہے. تو شرح کی اس عبارت میں شارح نے حقیقت و ماہیت کی تعریف کی ہے، اور دونوں کی تعریف ایک کی ہے، اور دونوں کی تعریف ایک کر کے بتایا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. آگے چل وقد یقال ان ما به الشیء ہوا باعتبار تحققه حقیقت وباعتبار تشخصه ہویت ومع قطع النظر عن ذلك ماہیت. ابھی شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حقیقت اور ماہیت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. کسی شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ بتایا انہوں نے بھی. اگلی اس عبارت سے حقیقت و ماہیت کے درمیان فرق بتا رہے ہیں، مگر یہ فرق اعتباری ہے، فرق حقیقی نہیں ہے. جیسے حق اور صدق کے درمیان فرق جو بتایا وہ فرق اعتباری ہے، فرق حقیقی نہیں ہے. فرق حقیقی اعتباری ہے، مان لو تو فرق ہے ورنہ کوئی فرق نہیں ہے. ویسے یہاں پر بھی حقیقت و ماہیت کے درمیان حقیقی فرق بالکل نہیں ہے. فرق اگر ہے تو اعتباری فرق ہے. شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت و ماہیت کے درمیان فرق اعتباری بیان کیا ہے. اس فرق اعتباری کو سمجھنے کے لیے تمہید کے طور پر ایک مثال سمجھیے آپ. ایک شخص ہے ابو دردہ، ایک شخص ہے ابو دردہ کی کئی حیثیتیں ہیں. ابو دردہ کتابت بھی کرتا ہے، ابو دردہ سلائی کا بھی کام کرتا ہے، ابو دردہ مدرس بھی ہے، پڑھانے لکھانے کا بھی کام کرتا ہے. تو ابو دردہ میں کئی حیثیتیں ہوئی. ابو دردہ کے کتابت کرنے کی حیثیت کا لحاظ خیال اگر ہم کرتے ہیں تو ابو دردہ کاتب ہے. ابو دردہ کے سلائی کرنے کی حیثیت کا لحاظ خیال کرتے ہیں، اس حیثیت سے ابو دردہ خیاط ہے. ابو دردہ درس و تدریس کا کام کرتا ہے، اس حیثیت سے دیکھا جائے تو ابو دردہ کو مدرس کہیں گے. تو ابو دردہ ایک شخص ہے، ایک شخص ہے، ہر ایک شخص، مگر اس کی کئی حیثیتیں ہیں، اور ہر ایک حیثیت کے اعتبار سے اس کے الگ الگ نام ہیں. اور ان تینوں حیثیات سے قطع نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے ابو دردہ ایک انسان ہے. کیا ہے؟ انسان ہے. تو کتابت کرنے کی حیثیت سے وہ کاتب ہے، سلائی کرنے کی حیثیت سے خیاط ہے، درس و تدریس کرنے کی حیثیت سے وہ مدرس ہے. ان تینوں حیثیات سے صرف نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو ابو دردہ ایک انسان ہے نا. ٹھیک اسی طرح جس چیز کی وجہ سے کوئی چیز بنتی ہے اس چیز کی کئی حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ خارج میں متحقق ہے، موجود ہے. دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ خارج میں مشخص اور معین ہے. اس طرح مشخص اور معین ہے کہ اس کی طرف ضمیر ہوا کو لوٹانا درست ہے، صحیح ہے. دو حیثیتیں ہوئی، دو حیثیت ہوئی. مثلا حیوان ناطق ایک ایسی چیز ہے جس کے سے انسان بنتا ہے. تو حیوان ناطق کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ حیوان ناطق خارج میں متحقق ہے، خارج میں موجود ہے. اور حیوان ناطق کی ایک دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ خارج میں مشخص اور معین ہے.
اس طرح مشخص اور معین ہے کہ اس کی طرف ہوا ضمیر کا لوٹانا جائز ہے، ممکن ہے، اور ضمیر کو مشخص اور معین کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے، کہ ضمیر کو غیر معین غیر مشخص کی لوٹایا جاتا ہے۔ سنا ہے ارے ضمیر کو جو لوٹایا جاتا ہے معین مشخص کی طرف کہ غیر معین غیر مشخص کی طرف؟ معین و مشخص کی طرف۔ تو حیوان ناطق کی دو حیثیتیں ہوئی، ایک حیثیت تو اس کی یہ ہے کہ وہ خارج میں متحقق ہے، خارج میں موجود ہے، دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ خارج میں مشخص اور معین ہے۔ اس طرح مشخص اور معین ہے کہ اس کی طرف ضمیر کا لوٹانا جائز ہے، کیونکہ ضمیر مشخص اور معین کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے کوئی چیز بنتی ہے اس کی دو حیثیتیں ہوئی۔ پہلی حیثیت کے اعتبار سے اس چیز کو اس دوسری چیز کی حقیقت کہا جائے گا۔ حیوان ناطق کے خارج میں متحقق اور موجود ہونے کے اعتبار سے حیوان ناطق انسان کی حقیقت ہوئی۔ کیا ہوئی؟ حقیقت۔ اور حیوان ناطق کے خارج میں مشخص اور معین ہونے کے اعتبار سے جس مشخص اور معین کی طرف ضمیر ہوا لوٹائی جاتی ہے، حیوان ناطق انسان کے لیے ہویت کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ ہویت کہلائے گا۔ دیکھا آپ نے، جس کی وجہ سے کوئی چیز بنتی ہے، حیوان ناطق کی وجہ سے انسان بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے کوئی چیز بنتی ہے اس کی کئی حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت کے اعتبار سے اس کو کیا کہا گیا؟ حقیقت۔ دوسری حیثیت کے پاس کیا کہا گیا؟ ہویت۔ حیوان ناطق انسان حیوان ناطق سے بنتا ہے، اور حیوان ناطق کی دو حیثیتیں ہوئی۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ خارج میں متحقق کا موجود ہے، تو خارج میں متحقق اور موجود ہونے کے اعتبار سے حیوان ناطق انسان کی حقیقت کہلائے گی، اور حیوان ناطق کے خارج میں مشخص اور معین ہونے کے اعتبار سے یہی حیوان ناطق انسان کے لیے ہویت کہلائے گا۔ اور حیوان ناطق کی ان دونوں حیثیتوں سے اگر صرف نظر کر لیا جائے، ان دونوں حیثیتوں سے نگاہ کو ہٹا لیا جائے، دھیان کو ہٹا لیا جائے، تو حیوان ناطق انسان کے لیے ماہیت ہے، انسان کے لیے ماہیت ہے۔ تو دیکھا آپ نے، حیوان ناطق خارج میں متحقق اور موجود ہونے کے اعتبار سے یہ حیوان ناطق انسان کے لیے حقیقت، اور حیوان ناطق خارج مشخص و معین ہونے کے اعتبار سے انسان کے لیے ہویت۔ اور ان دونوں حیثیتوں سے صرف نظر کر لیا جائے تو یہی حیوان ناطق انسان کے لیے کیا بن جائے گا؟ ماہیت۔ اب بتاؤ، ماہیت اور حقیقت کے درمیان فرق تو ہوا، مگر یہ فرق اعتباری ہے۔ ایک ہی چیز ہے حیوان ناطق، وہ انسان کے لیے حقیقت بھی ہے اور وہ انسان کے لیے ماہیت بھی ہے۔ تو ایک ہی چیز انسان کے لیے حقیقت بھی ہے اور ایک ہی چیز انسان کے لیے ماہیت بھی ہے۔ اور ایک ہی چیز حقیقت، ایک ہی چیز ماہیت ہے نا، مگر حیثیتوں کا لحاظ الگ الگ کیا گیا ہے۔ حیوان ناطق کے خارج میں متحقق اور موجود ہونے کے اعتبار سے انسان کی حقیقت ہے، اور اس حیثیت سے صرف نظر کر لیا جائے تو یہی حیوان ناطق انسان کے لیے ماہیت ہے۔ تو بتاؤ، حقیقت اور ماہیت کے درمیان فرق یہاں پر ہوا، یہ فرق اعتباری ہے ورنہ فرق حقیقی نہیں ہے۔ تو شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں کسی شے کی حقیقت، کسی شے کی ہویت اور کسی شے کی ماہیت کے درمیان فرق بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ فرق بتایا ہے۔ پھر سمجھو فرق ہے، کسی شے کی مختلف حیثیات ہوتی ہیں، ایک حیثیت سے اس پر ایک حکم لگانا صحیح ہے، دوسری حیثیت سے اس پر دوسرا وہ حکم لگانا صحیح نہیں ہے۔ حیوان ناطق کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ خارج میں متحقق اور موجود ہے، اس حیثیت سے حیوان ناطق انسان کی حقیقت ہے۔ حیوان ناطق کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ خارج مشخص و معین ہے، جس کی طرف ہوا ضمیر کا لوٹانا جائز اور ممکن ہے، اس حیثیت سے حیوان ناطق انسان کے لیے ہویت ہے۔ اور ان دونوں حیثیتوں سے اگر صرف نظر کر لیا جائے تو حیوان ناطق انسان کے لیے ماہیت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حقیقت، ہویت اور ماہیت، ان دونوں تینوں کے درمیان فرق ہے، یہ فرق اعتباری ہے۔ تو اب اگر سوال آ جائے گا کہ ہویت کسے کہتے ہیں بتلا دیجیے گا، حقیقت کسے کہتے ہیں بتلا دیجیے گا، ماہیت کسے کہتے ہیں بتلا دیجیے گا۔ کسی شے کے خارج میں متحقق اور موجود ہونے کے اعتبار سے وہ شے دوسری شے کے لیے حقیقت ہوتی ہے،
کسی شے کا خارج و معین اور مشخص ہونے کے اعتبار سے اس طرح معین مشخص ہونا کہ اس کے زمین کا لوٹانا جائز ممکن ہے، اس اعتبار سے وہ چیز دوسری چیز کے لیے ہویت ہوتی ہے، اور ان دونوں حیثیتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے وہ پہلی چیز دوسری چیز کے لیے مائیت ہوتی ہے۔ یہ کہہ دیں گے آپ پہلے دیکھیے۔ اور کبھی کبھی حقیقت اور ماہیت کے درمیان فرق اعتباری بیان کرنے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے کوئی چیز بنتی ہے وہ خارج متحقق اور موجود ہونے کے اعتبار سے حقیقت ہے، اور خارج مشخص اور معین ہونے کے اعتبار سے ہویت ہے، اور